مناجات خواجہ لطیف احمد جری کی لکھی ہوئی ہے۔ حمد، مناجات اور دعا کی شاعری کا تعلق اللہ اور اس کے بندوں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنے والے اسی کو اپنا پروردگار مانتے اور اسی کے سامنے اپنی حاجتوں کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ نے بندوں سے خود کہا ہے کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ دعا ایک عبادت ہے اور بندے کا حق بھی کہ ضرورت اور مصیبت میں بندہ اللہ سے مدد مانگے۔ دعا مانگنے کا ایک سلیقہ ہے، اس میں بندہ اللہ کے حضور اپنی عاجزی اور بے بسی کو بیان کرتے ہوئے اور اپنی ضرورت منوانے کے لیے وہ اللہ کی تعریف و توصیف کرتا ہے جو اللہ کا حق ہے۔ خواجہ لطیف احمد جری 15 ستمبر 1885 کو پانی پت میں پیدا ہوئے۔ پٹیالہ میں انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، پھر روزگار کی تلاش میں وہ مہاراشٹر کے شہر امراوتی آئے اور مومڈن اردو ہائی اسکول میں ملازمت کرنے لگے۔ ان کی تعلیمی خدمات کی وجہ سے انہیں برار کا سر سید کہا جاتا ہے۔ ان کی نصابی اور تدریسی کتابیں کافی مشہور ہوئیں۔ خواجہ لطیف احمد جری کا انتقال امراوتی میں 1941 میں ہوا۔ شاعر کی زندگی کا ایک مختصر سا تذکرہ یہاں پر کیا ہے۔ مناجات کے کلمات ہے: پروردگار عالم سب سے بزرگ و برتر، دونوں جہاں میں تیرا کوئی نہیں ہے ہمسر۔ حاجت روا ہے تو ہی رب کریم سب کا، کمزور یا قوی ہوں سب کو تیرا سہارا۔ ہر ذرے پر روا ہے دنیا میں حکم تیرا، بندے سبھی ہیں تیرے اعلیٰ ہوں یا کہ ادنا۔ دے جس کو چاہے عزت، دے جس کو چاہے ذلت، ارذل کو کر دے افضل تیرا ہی دستر قدرت۔ ارذل کو کر دے افضل تیرا ہی دست قدرت، کمزور کو توانا تو چاہے تو بنا دے، کمزور کو توانا تو چاہے تو بنا دے، مردے کو ایک دم میں تو چاہے تو جلا دے، مردے کو ایک دم میں تو چاہے تو جلا دے۔ مایوسیوں کو دل سے تو ہی مٹانے والا، ٹوٹے ہوئے دلوں کی ڈھارس بندھانے والا۔ افتادہ کو اٹھا کر تو نے کھڑا کیا ہے، پس مردہ کھیتیوں کو تو نے ہرا کیا ہے۔ گرداب میں سے کشتی تو نے نکال دی ہے، آفت نہ ٹل سکے جو وہ تو نے ٹال دی ہے۔ نقبت کو دور کر دے رب علا ہماری، عظمت جو کھو چکے ہیں پھر دے جناب باری۔ فضل و کرم ہے تیرا دنیا میں عام سب پر، تو مجھ غریب پر بھی ایک لطف کی نظر کر۔ رب تعالی سارے جہاں کا پالنے والا ہے، سب سے بزرگ برتر ہے، اعلیٰ ہے۔ دونوں جہاں میں عرش پر اور فرش پر اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، سب کی حاجتوں کو پورا کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو، ادنا ہو اعلیٰ ہو، کمزور ہو یا طاقتور ہو، سب کو اللہ رب العزت کا ہی سہارا ہے۔ ہر کوئی فریاد کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں بادشاہ بھی فریاد کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عوام بھی فریاد کرتی ہے۔ اللہ رب العزت کا حکم ہر ذرے پر ہے، کائنات کے ہر ذرے پر ہے۔ سورج اللہ کے حکم سے نکلتا ہے، چاند اللہ کے حکم سے روشن ہے، ستارے جگمگاتے ہیں، پرندے چہچہاتے ہیں، پودے لہلہاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے بندے سبھی ہیں، کالے ہو گورے ہو، چھوٹے ہو بڑے ہو، اور
تو میں مناجات کو پیش کر رہا تھا، سلسلہ آگے بڑھاؤں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ کی تشریح کرتے ہوئے میں کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے. آگے مناجات میں شاعر کہتا ہے، ارذل کو کر دے افضل تیرا ہی دست قدرت. ارذل ذلیل و خوار گرا ہوا، اس کو رب تبارک و تعالیٰ چاہے تو افضل و اعلیٰ کر دے، اس کی عظمت کو بلند کر دے، بڑا کر دے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، یہ اس کے دست قدرت میں ہے، یہ اس کے ہاتھ میں ہے. کمزور کو توانا، طاقتور رب تعالیٰ بنا دے، ذرے کو آفتاب بنا دے، ادنا کو اعلیٰ بنا دے. مردے کو ایک دم میں رب تبارک و تعالیٰ زندگی عطا کر دے، یہ اس کی قدرت میں ہے. جو بیمار ہے اسے شفا یابی دے، جو بستر مرگ پر ہے اسے شفا یابی دے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، بیماری بھی اور شفا بھی. دنیا میں رب تبارک و تعالیٰ نے بیماری پیدا کی ہے تو اس کی شفا بھی دی ہے. دنیا میں ایسی کوئی بیماری نہیں ہے کہ جس کی کوئی دوا نہ ہو. جہاں پہ دھوپ ہے تو وہاں پہ چھاؤں بھی ہے، جہاں پہ کمزوری ہے تو وہاں پہ طاقت بھی ہے. یہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہر مصیبت کے بعد آسانی پیدا کی. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. قرآن مقدس میں رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر مصیبت کے بعد آسانی ہے. اس سے بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، تو وہ اپنے رب سے رجوع ہو جائے، رب کی بارگاہ میں فریاد کرے، دعا مانگے. یہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، مکمل قدرت ہے. مایوسیوں کو دل سے تو ہی مٹانے والا. انسان جب نا امید ہوتا ہے، مایوس ہوتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ رب فرماتا ہے تو مایوس نہ ہو جائے، نا امیدی نہ رکھو. اور رب تبارک و تعالیٰ کی یہی محبت اور شفقت انسانوں کے دلوں میں ہمت اور ڈھارس بناتی ہے کہ ایک نہ ایک دن مصیبت ہم سے ٹل جائے گی، ہماری کمزوری ختم ہو جائے گی، اور ہم سے نجات پا کر کے ہم طاقتور و توانا ہو جائے گے. افتادہ کو اٹھا کر تو نے کھڑا کیا ہے. جو گرا ہوا ہے، مصیبت کا مارا ہے، ہر مصیبت کے بعد آسانی دے کر کے اس کی زندگی میں ایک روشنی پیدا کی، تو اسے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، انسان کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں. اس کا رب ہمیشہ اس کی مدد کے لیے حاضر ہے. بس مزد کھیتیوں کو تو نے ہرا کیا ہے. 61 سال کے بعد پھر سبز و شاداب بہاریں ہیں، اور یہ بہاریں اللہ تبارک و تعالیٰ بارش رحمت سے انسانوں کو زندگی میں بہار عطا فرماتا ہے. گرداب میں سے کشتی تو نے نکال دی ہے. بھور جب ندی میں آتی ہے اور ندی میں سے ناؤ چلتی ہے، کشتی چلتی ہے، تو بھور طوفان میں جب کشتی گر جاتی ہے تو ملاح پریشان ہوتا ہے کہ اب میری کشتی ڈوب جائے گی، بھور میں پھنس جائے گی اور ہم سب جاں بحق ہو جائیں گے. لیکن جب اس کی امید جاگ اٹھتی ہے اور فریاد کرتا ہے اپنے رب سے کہ اے خدا
میری کشتی کو بھور سے نکال دے. تو رب تبارک و تعالیٰ ایک طوفان کو ایک دوسری موڑ کی طرف لے جا کر کے اس کی کشتی کو کنارے لگا دیتا. آفت نہ ٹل سکے وہ تو نے ٹال دی. کتنے بڑے بڑے طوفان آنے دو, کتنے بڑی بڑی آفتیں آنے دو, زمینی آسمانی بلائیں آنے دو, رب تبارک و تعالیٰ اپنے دست قدرت سے بندوں کو نجات دیتا ہے. نقبت کو دور کر دے رب اولا ہماری, عظمت جو کھو چکے ہیں پھر دے جناب باری. مفلسی, تنگدستی, ذلت و رسوائی کو اے خدا تو دور کر دے. اے ہمارے رب ہمیں کامیابی عطا فرما, عظمت و اعلی مقام عطا فرما. ہر طرف فضل و کرم ہے رب کریم کا, دنیا میں عام ہے سب. تو شاعر کہتا ہے آخر میں تو مجھ غریب پر بھی ایک لطف کی نظر کر, ایک شفقت بھری نظر کر, اور مجھ جیسے غریب کو, کمزور کو طاقتور توانا بنا دے, خوشگوار زندگی عطا کر دے, تاکہ میں اپنی زندگی آرام و سکون سے زندگی جیوں. یہ مناجات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے, جو ہمارا رب ہے, اور ہمارا رب ہماری فریاد کو سنتا ہے اور ہماری دعاؤں کو قبول کر کر اپنے بندوں پر رحم و شفقت سے خوشگوار زندگی عطا فرماتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ ہم تمام کے علم و فن میں مہارت عطا فرمائے. یہ مناجات رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی گئی ہے. اس نظم میں شاعر جو کلمات پیش کیے ہیں اس میں مناجات میں پروردگار عالم, ہمسر, حاجت ربا, رب کلیم, ارسل, دست قدرت, جلانا, افتادہ, پس مردہ, گرداب, نقبت, رب اولا, جناب باری, یہ نئے الفاظ ہیں جس کی ہم نے تشریح کے دوران اس کے معنی بھی بتائے. خیال رکھنا ہے اس کو. پہلے شعر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبیوں کو بزرگ و برتر ان القاب کے ساتھ, ان الفاظ کے ساتھ شاعر نے پیش کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کمزور اور طاقتور ان سب کا سہارا ہے. شاعر کہتا ہے اللہ رب العزت کا حکم عرش فرش دنیا کے ہر کونے میں ہر ذرے پر ہے. اللہ کا دست قدرت کیا کر سکتا ہے؟ مردے کو زندہ کر سکتا ہے, بیمار کو شفا دیتا ہے, کمزور کو طاقت و توانائی دیتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. اس مناجات میں ہم نے رب تبارک و تعالیٰ کی قربت کو حاصل کرنا, اس سے فریاد کرنا, اس سے دعا مانگنا, اور اپنی ہر مصیبت سے نجات پانے کا ایک طریقہ سکھا ہے. اس کے کلمات ہم کو یاد کرنے ہیں, اور یہ سبق یہاں مکمل ہوتا ہے.